پیر سید میرے شاہ نے سورت میں جان آکھا حضور ہماری بولو 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 ذرا بولنا پڑے گا حضور ہماری ہاں جس کی جان ہے زور سے بولے حضور ہماری تو پھر ووٹ کسے دینا ہے حضور کو اگر جان حضور ہے نا اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہماری جان ہے تو پھر ووٹ باہر نہیں جانا چاہیے آج لوگ کہتے ہیں اے مولوی کیا کریں گے اور مولوی حکومت میں آ گئے نا تو کم از کم عورتوں کو گلیوں میں سر ننگے سر تو نہیں نکلنے دیں گے اور مولوی آگے وہ کرپشن تو نہیں کریں گے نا شراب خانے تو نہیں کھولیں گے ایک بھٹو کا پٹھا کہتا ہے مولویوں کا حلوہ خطرے میں اور مولویوں کا حلوہ خطرے میں نہیں سرداری کی شراب خطرے میں ہے اے جو ان کے بڑے بڑے پیٹ ہوئے حرام کھا کھا کر ان کا حرام خطرے میں ہے یہ کیوں دین سے بغاوت کر رہے کیوں دین کی مخالف ان کو پتا ہے اگر دین آ گیا نا پھر رشوت نہیں چلے گی دین آ گیا کرپشن نہیں چلے گی پھر نوکری غریب کے بچے کا حق ہے تو اسے ملے گی پھر گلی لینے کے لیے کسی کونسلر کے دروازے پر نہیں جانا پڑے گا پھر کسی ایم پی اے کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی پھر گلی بنانے والے خود آ کر گلی بنا کر جائیں گے اگر دین آ گیا نا دین پھر دین کی برکتیں کتنی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھنا اے جو طریقے ختم نبوت چلی اور 13 بچوں نے جان کی قربانی دی اور کتنے دن بابا وہاں بیٹھا رہا ہزاروں لوگوں کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر دین کے لیے یہ لوگ نہ نکلتے نا تو پاکستان پر عذاب آ جاتا اور جس ملک میں حضور کی عزت ہی محفوظ نہ ہو اس ملک کا کوئی فائدہ ہے جس ملک میں حضور کی عزت ہی نہ ہو اس لیے بات یاد رکھو بڑا وقت گزار لیا آپ نے ان لوگوں کے بہانے اور ان کی باتیں سن کر اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب کسی کی بات نہیں چلے گی اب بات چلے گی تو مدینے والے کی عزت کی بات چلے گی اور کس لیے تحریک لبیک میدان میں آئی ہے اس لیے کہ اب جب تک قیامت کی صبح نہیں آتی ارے جب تک ہم زندہ ہیں ہم نبی کی عزت پر ڈاکہ نہیں پڑنے دیں گے اور میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم بھیجو تحریک لبیک کے لوگوں کو اسمبلی کے اندر پھر دیکھو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ حضور کی عزت پر ڈاکہ ڈال سکے اگر نبی پاک کی ختم نبوت ہمارے جیتے جی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے ہماری تو زندگی زندہ رہنے کا مقصد ہی نہ رہا ہم تو جیتے بھی حضور کے لیے بولو ہم کس کے لیے جیتے سارے بولو کس کے لیے جیتے ہم تو زندہ بھی حضور کے لیے مریں گے بھی حضور کے لیے جیئیں گے بھی حضور کے لیے رہیں گے بھی حضور کے لیے ہمارا تو اوڑھنا بچھونا حضور ہے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں تمہارے پاس ساری کائنات کی ایک گلیاں بھی بن جائیں سولنگ بھی لگ جائیں تمہارے 10 بیٹے ہوں حکومت تمہیں 10 نوکریاں بھی دے دے سب کچھ تمہیں مل جائے ایئر کنڈیشن بھی لگ جائے گاڑیاں بھی بڑی بڑی تمہاری آ جائیں ایک مجھے بات بتلاؤ ساری کائنات کی دولت تمہیں مل جائے اور بدلے میں حضور تم سے ناراض ہو جائے بدلے میں حضور تم سے ناراض ہو جائے پھر تم نے کمایا کیا تم نے حاصل کیا کیا اور بدلے میں ساری دنیا کی غلامی اور ساری دنیا کی ذلت ہمیں ملے اور صرف حضور ہم سے راضی ہو جائے صرف حضور ہم سے راضی ہو جائے تو ہم سے بڑا خوش نصیب ہے کوئی تو پھر خان پور مڈل والوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ راضی کرنا مدینے والے کو راضی کرنا مدینے والے کو تو پھر کیسے راضی کرنا ہے 25 جولائی کو مور کس کے نشان پر لگے گی ہاں زور سے بولو گاؤں کے ہر گھر میں آواز آنی چاہیے کس کے نشان پر لگے گی تو ہو سکتا ہے یہ آخری زندگی کا ووٹ ہو اس کے بعد اگلے الیکشن سے پہلے دنیا سے چلے جائے تو کم از کم قیامت کے دن حضور پوچھے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا تو کہہ سکیں حضور اور تو کچھ نہیں کر سکا تھا مگر پرچی پر مور تیرے نام کی لگا کر آیا آج ہمیں کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار ہیں اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہم چوکیدار ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ ٹھیکیدار ہے ہم ٹھیکیدار نہیں ہم چوکیدار ہیں تو نے دین کے لیے کیا کیا اور تو اپنی بیٹی کو بھی پردہ نہ کروا سکا 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے پہلے وہ آ کر کہتی ہے میرے باپ کو 5 ججوں نے نکالا پھر یہ بغیرت کہتا ہے میرے باپ کو 5 ججوں نے نکالا مجھے 5 ججوں نے نکالا اور تو اپنی بیٹی کو پردہ نہ کروا سکا وہ سانڈ جیسے پلے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں یہ غیرت مند ہے ماڑے سے ماڑا بندہ نا کھوتا ریڑھی چلانے والا
اس کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی میری بیٹی کچہری میں چڑھے. بولو بولو ذرا بولو, ڈر گئے ہو؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ بھوکا مرتا ہوا بندہ بھی پسند نہیں کرتا میری بیٹی عدالت میں چڑھے. یہ لیڈر ہے. اور شرم سے ڈوب مر, لوگ تیری بیٹی کے پوسٹ